السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم آج سبق نمبر 17 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے کرپشن، ایک سماجی برائی۔ یعنی معاشرے کے اندر یہ بیماری یا یہ برائی جو ہے وہ بری طرح پھیل رہی ہے۔ ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کرپشن ہے کیا۔ تو کرپشن بدعنوانی ہے، یعنی کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں ہے۔ رشوت، سفارش، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، میرٹ کی پامالی اور دوست نوازی وغیرہ سب بھی یہ کرپشن کے مختلف اقسام ہیں، ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ اشکال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں بدعنوانی کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے میرٹ پہ آنے والے لوگوں کا حق جو ہے وہ چھینتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو بدعنوانی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے تاکہ وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے اس روش سے باز آ جائیں اور اس کے انجام سے ڈر کر دوسرے بھی کبھی بدعنوانی کی جرات نہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو کرپشن جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بری طرح پھیلا ہوا ہے۔ آج ہم اسی چیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کرپشن ہے کیا اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ کس طرح پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر دیکھتے ہیں الفاظ: غضب، حرص، اقربا، روش، ماورا، نفسانی، مسلحین۔ اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پڑھائی کے دوران آپ کو سمجھایا بھی جائے گا، ٹھیک ہے، وضاحت کی جائے گی، ساتھ ہم دیکھیں گے مشکل الفاظ بھی اور ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، کرپشن یا بدعنوانی کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔ جو لوگ بدعنوانی کرتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کا حق مارتے ہیں، جس سے معاشرے میں مایوسی، غصہ، انتقام، نفاق اور نفرت جیسے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ نتیجتاً امن اور ترقی کے بجائے معاشرہ افراتفری، لاقانونیت اور زوال کی جانب سفر کرنے لگتا ہے۔ رشوت، سفارش، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، میرٹ کی پامالی، اقربا پروری اور دوست نوازی وغیرہ سب کرپشن ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ کرپشن ہے کیا اور کرپشن جو ہے کس شکل میں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ لفظ کرپشن وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اردو میں اس کے معنی بدعملی، بدعنوانی، بد اخلاقی، بگاڑ وغیرہ کے ہیں، جبکہ عربی میں کرپشن کا لفظ فساد، انحراف اور مفسد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کرپشن کا لفظ ہر زبان، ہر ملک اور ہر معاشرے میں گھناؤنے اور منفی کاموں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر کسی قوم کے رگ و پے میں کرپشن سرایت کر جائے تو وہ اپنی شناخت و ساکھ سے لے کر مقام و مرتبے تک ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ کسی بھی ملک و قوم کی تباہی میں کرپشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ جب کسی قوم میں ذاتی مفادات ملک و قوم کے مفادات سے مقدم ہو جاتے ہیں تو پھر اس قوم کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کرپشن کو برائیوں کی جڑ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کرپشن یا بدعنوانی پاکستان ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، کیونکہ بے شمار برائیاں اس کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ کرپشن اعلیٰ اقدار کی دشمن ہے جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ کر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کرپشن ہے کیا۔ کرپشن صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے، دوسرے ممالک کے اندر بھی یہ جو ہے پھیلا ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا شروع ہونے کی وجہ یہ کہہ لیں کہ جب اپنے مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملک و قوم کے فائدے کو نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کرپشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور معاشرہ جو ہے وہ فساد کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہے ٹھہریں اور بتائیں، دوسروں کا حق ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو دوسروں کا حق ماننے سے معاشرے میں مایوسی، غصہ، انتقام، نفاق اور نفرت جیسے جذبات فروغ پاتے ہیں۔
ٹھیک ہے۔ اور اچھا یہاں پہ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے، عربی میں کرپشن کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ عربی میں کرپشن کا لفظ جو ہے فساد، انحراف اور مقصد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں حکومتوں کی کارکردگی میں شفافیت اور کرپشن کا جائزہ لینے والی عالمی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی متعدد سالانہ رپورٹوں میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کا خطہ سب سے زیادہ بدعنوانی کا شکار ہے اور پاکستان سمیت اس خطے کے ممالک میں انسداد بدعنوانی کی کوششوں کی راہ میں بہت سی سنگین رکاوٹیں حائل ہیں۔ حکومتوں اور انتظامی دائروں میں مالیاتی بدعنوانی نئی چیز نہیں ہے اور کسی معاشرے میں کبھی نہ تو اسے صنعت جواز ملی اور نہ اسے کہیں پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔ چھوٹے یا بڑے پیمانے پر مالیاتی ہیر پھیر، غبن، دھوکہ، فریب، جھوٹ، بے قاعدگی سے مال بنانا کرپشن کی صرف چند معروف صورتیں ہیں۔ ان کے علاوہ انسان کے اندر دولت کی ہوس اور غضب کا رجحان دراصل ایک فساد زدہ ذہنیت، پست اخلاقی رویے اور حرص کے میدان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ بگاڑ اور فساد انسان کو صرف حرام خوری ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہولناک حرکات اور سنگین جرائم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبروں اور مصلحین کی کوششوں سے انسانی معاشرے اور اخلاق میں جو اچھائی اور اصلاح پیدا ہوئی ہے اسے پھر خرابی سے دوچار نہ کرو۔ چنانچہ معاشرے کی صالح روایات، اعلیٰ اخلاقی اقدار، نیکی اور راستی کی روش اور تہذیب و شائستگی کے طرز عمل میں بگاڑ پیدا کر دینا دراصل کرپشن ہے۔ اصول، قاعدے اور ضابطے سے ہٹ کر کیا جانے والا ہر عمل کرپشن ہے۔ ملکی آئین دستور سے ماورا کوئی اقدام ہاں ملک کا صدر اور وزیر اعظم کریں، انتظامی مشینری کے چھوٹے بڑے اہلکار کریں یا کوئی اور کرے، اس کو کرپشن ہی کہیں گے۔ حکومت یا عدالت یا کسی اور اہم ادارے میں موجود کوئی بھی شخصیت اگر قواعد و ضوابط کو توڑ کر فقرہ پروری اور دوست نوازی کرے یا خاص افراد اور گروہوں کو بے جواز اور ناحق فائدے پہنچائے تو یہ کرپشن ہے، قطع نظر اس کے کہ ایسا کرنے والی شخصیت نے خود اس کام کے عوض کوئی پیسے یا مفاد لیا ہے یا نہیں۔ اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے کہ اقرا پروری کیا ہوتا ہے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانا، اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچانا، ٹھیک ہے، اور حقدار کو حق نہ پہنچنا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ کرپشن ہے۔ سرکاری محکموں کے افسر اکثر رشوت خور نہ ہوں مگر وقت پر دفتر نہ پہنچتے ہوں اور وقت سے پہلے دفتر سے پہلے چلے جاتے ہوں تو ان کا یہ طرز عمل بھی کرپشن کی ایک قسم ہے۔ سرکاری دفتروں میں قومی وسائل کا بے دریغ استعمال بھی کرپشن کی ذیل میں آنے والی حرکت ہے، حتیٰ کہ اگر اعلیٰ مناصب پر شخصیات خود سرکاری خرچ پر حج و عمرہ کریں اور اپنے اعضاء و اقارب اور دوست احباب کو بھی ساتھ لے جائیں تو یہ بھی کرپشن ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ وقت پر دفتر نہیں پہنچتے یا وقت سے پہلے آپ دفتر سے باہر نکلتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو آپ یہ بھی کرپشن میں آئے گا۔ اسی طرح جتنے بھی وسائل ہیں ان کا آپ بے دریغ استعمال کریں گے وہ بھی کرپشن میں آئے گا۔ ٹھہریں اور بتائیں نمبر 1 پہ پوچھا گیا ہے کرپشن اور شفافیت کے معاملات پر نظر رکھنے والی کسی تنظیم کا نام بتائیں، تو وہ کون سی تنظیم ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ اور دوسرا ہے سورہ اعراف کی جو آیت ہے 56 میں کیا فرمایا گیا ہے، تو اس میں یہ اوپر بتایا گیا ہے نا کہ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے، یہ بات بتائی گئی۔ آگے دیکھتے ہیں ہم اس کی پڑھائی۔ ان تمام اقسام کی کرپشن کو ختم کیے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بیشتر ممالک نے اس مسئلے پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ ہم بھی ان کے طریقوں کو اپنا کر اپنے ملک کو اس عفریت سے نجات دلا سکتے ہیں۔
کرپشن کے خاتمے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک مقبول طریقہ تو سزا اور جزا کے نظام کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے کا ہے، یعنی ہر بدعنوان کو سخت سزا دی جائے تاکہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس ربط سے باز آ جائے اور اس کے انجام سے ڈر کر دوسرے بھی کوئی بدعنوانی کی جرت نہ کریں۔ اسی طرح ایماندار افراد کی حوصلہ افزائی اور ترقی کی مثالیں بھی دیگر کے لیے ترغیب اور مثال کا باعث بن سکتی ہیں۔ عصر حاضر میں کرپشن کے خاتمے کا دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہوتا ایک اور طریقہ ڈیجیٹلائزیشن بھی ہے۔ اس طریقے کے تحت وہ سرکاری اہلکار جنہوں نے کسی شہری کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ شہری جنہوں نے ان سے کام کروانا ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے، یعنی شہریوں کے مسائل آن لائن یا ڈیجیٹل نظام کے تحت خود کار انداز میں حل کیے جاتے ہیں، جس کی مدد سے وہ اپنے گھروں یا دفاتر میں بیٹھے بیٹھے اپنے مسائل و معلومات اور دستاویزات کو متعلقہ ادارے کے ڈیجیٹل پورٹل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس کے بعد متعلقہ اہلکاروں کے لیے موصول ہونے والے ڈیٹا کے درست ہونے پر شہریوں کے مسائل حل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یوں جب درخواست گزار اور درخواستوں پر عمل درآمد کرنے والے ایک دوسرے کے سامنے ہی نہیں آتے اور ایک دوسرے سے واقف ہی نہیں ہوتے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے ہیرا پھیری کرنا یا ایک دوسرے سے پیسے اور کوئی مفاد لینا یا دینا بھی آسان نہیں رہتا۔ اب یہ دیکھیں کتنا زبردست انتظام ہے کہ لینے والا اور دینے والا، یعنی کام جس کو ہے اور جو کر رہا ہے وہ آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں، ایک ڈیجیٹل نظام کے تحت ہی جو ہے ان کا کام ہو جاتا ہے۔ کرپشن پر قابو پانے کا تیسرا طریقہ شہریوں کی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کرنا بھی ہے۔ اگر ریاست شہریوں کے لیے زندگی آسان بنا دے تو انہیں کرپشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یعنی جب شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء سستے داموں ملیں گی، تعلیم اور صحت کی سستی سہولیات میسر آئیں گی، تو پھر انہیں بدعنوانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ چنانچہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو غلط راستے پر جانے سے بچانے کے لیے ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر عین ممکن ہے کہ لوگ اپنے کردار کی کمزوری یا تربیت کے خام ہونے کے سبب سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بدعنوانی کی جانب راغب ہوتے رہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، شہری سہولیات کی فراہمی سے کرپشن کیسے کم ہو سکتی ہے؟ تو کیسے کم ہو سکتی ہے کہ جب شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء سستے داموں ملیں گی، تعلیم اور صحت کی سستی سہولیات میسر آئیں گی، تو پھر انہیں بدعنوانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ہے ڈیجیٹلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ ایسا سسٹم ہے جس کے تحت وہ سرکاری اہلکار جنہوں نے کسی شہری کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ شہری جنہوں نے ان سے کام کروانا ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے، یعنی شہریوں کے مسائل آن لائن نظام کے تحت جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ کرپشن پر قابو پانے کا ایک اور طریقہ شہریوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینا بھی ہے۔ ہم اپنے شہریوں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سکھا کر، دینی تعلیمات سے روشناس کروا کر اور بدعنوانی کے نقصانات سے آگاہ کر کے بھی اس مفلک فعل سے باز رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی یہ جو پڑھائی ہے یہ مکمل ہوئی۔ بک وقت میں ہم آج انشاءاللہ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے کسی بھی ملک و قوم کی تباہی میں کرپشن کا کردار ہوتا ہے بنیادی نوعیت کا۔ آگے دیکھیں برائیوں کی جڑ بھی کہا جاتا ہے کس کو؟ کرپشن کو۔ شہریوں کی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کرنا بدعنوانی پر قابو پانے کا طریقہ ہے۔ آگے دیکھیں شہریوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینا بدعنوانی پر قابو پانے کا طریقہ ہے۔ آگے ہے سرکاری دفتروں میں قومی وسائل کا بے دریغ استعمال بھی کرپشن ہے۔ آگے ہے کرپشن کے خاتمے کا دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہوتا ہوا طریقہ کون سا ہے؟ ڈیجیٹلائزیشن ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ہمارا پڑھنا۔ سوال نمبر 4 ہے مصنف نے سبق کرپشن ایک سماجی برائی کے ذریعے سے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے؟
سبق کو توجہ سے پڑھیے اور جواب دیجیے۔ تو اس سوال کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس سوال کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سوال کو کاپی پہ کریں گے۔ دیکھیں اوپر جماعت کا کام لکھیں گے، سبق نمبر 17 لکھیں گے اور درمیان میں آپ عنوان لکھیں گے کرپشن ایک سماجی برائی۔ اس میں سوال نمبر آپ کا 4 ہے۔ مصنف نے سبق کرپشن ایک سماجی برائی کے ذریعے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ سبق کو توجہ سے پڑھیے اور جواب دیجیے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا جواب۔ مصنف نے سبق کرپشن ایک سماجی برائی کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کبھی کسی کی ناجائز سفارش نہیں کرنی چاہیے، اور سفارش طلب احباب چاہے ہمارے کتنے ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہوں، ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ میرٹ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہمیں سفارش کروانے کا خواہش مند افراد کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ آئندہ کبھی انہیں ایسا کرنے کی ہمت نہ ہو۔ ہمیں نہ کسی کو رشوت دینی چاہیے اور نہ کسی سے رشوت قبول کرنی چاہیے۔ ہمیں زندگی کے ہر مقام تک پہنچنے کے لیے صرف اپنی محنت اور قابلیت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آج کا لیکچر بھی مکمل ہوا، اور آج ہم نے کیے ہیں سوال نمبر 3 اور 2 بک وقت میں، اور ساتھ ہم نے پڑھائی کی تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔